وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ فتح آیت نمبر 10۔ آج کا موضوع، کیا ہم نے اللہ سے بیعت کر لی ہے؟ آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور ان کے دین کی مدد کرو اور ان کی بے حد تعظیم و تکریم کرو اور ساتھ اللہ کی صبح و شام تسبیح کرو۔ سامعین کرام، سورہ فتح آیت نمبر 10، لیکن گزشتہ آیت میں تھوڑا سا مضمون رہ گیا تھا، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور تم اس کی تسبیح بیان کرو صبح شام۔ دیکھیں، تسبیح کا ایک تو عام معنی ہے، یعنی سبحان اللہ کی تسبیح آپ لے لیں، وہ یا زبان سے اس کا ورد کرتے رہیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک تسبیح جو ہے سبحان اللہ کی وہ عملی طور پہ ہوتی ہے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اصل جو تسبیح ہے نا وہ دل کی ہوتی ہے، اور دل سے جو آپ کرتے ہیں یا ایک عملی شہادت دیتے ہیں وَتُسَبِّحُوهُ، اللہ تعالیٰ کی پاکی۔ یہ مضمون تھوڑا سا قرآن میں وضاحت سے ہے، لیکن ہم چونکہ غور ایسا نہیں کرتے تو تھوڑی سی مشکلات پھر پیش آتی ہیں۔ قرآن میں تو ہم نے تدبر و تفکر ہی چھوڑ دیا ہے۔ یہ تو آپ دیکھیں نا کہ قرآن کو تو ہم ترک کیے کئی صدیاں بیت گئی ہیں کہ قرآن کے مضامین پر ہم تدبر اور تفکر سے کام نہیں لیتے۔ بہرحال تسبیح جو ہے قرآن سے ہی میں آپ کو یہ مضمون یسبح لہ السماوات والارض ومن فیہن وللہ یسبح لہ ما فی السماوات والارض وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ اس کی تسبیح نہیں بیان کرے۔ زمین اور آسمان، اس کے مابین جو بھی مخلوق ہیں وہ اللہ کی تسبیح، اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہ اس کا کیا مطلب ہے، اس کا میں آپ کو زیادہ یعنی علمی مضامین میں نہیں الجھا رہا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں دیکھیں تسبیح یعنی اللہ تعالیٰ کی پاکی، اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، یعنی سبحان اللہ تسبیح جو ہے، تو ہر ایک چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہی ہے اس کائنات میں۔ کیا مطلب؟ اپنا اپنا مقصد تخلیق بکمال احسن پورا کر رہی ہے۔ ہر چیز کی ایک تسبیح ہوتی ہے، ایک قولی ہوتی ہے اور ایک عملی ہوتی ہے۔ یہ تمام کائنات اور جو اس میں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عملی طور پہ تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ تمام تخلیقات، سورج ہے مثال کے طور پہ، اپنا کام کیے جا رہے ہیں،
بس جو اللہ تعالیٰ نے اس کی یعنی جو اس میں طاقت رکھ دی ہے، جو جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ کام اپنا کیے جا رہا ہے، اپنے ایک مدار کے چکر میں ہے، اور اپنا جو بھی ہے وہ کام ہو رہا ہے۔ اسی طرح یہ تمام کائنات دیکھ لیں آپ، یہ اللہ یہ مجبور ہے، ظاہر ہے مجبور ہے، مختار تو ہو، یعنی ثقلین کے علاوہ تو کوئی بھی چیز نہیں، ہر ایک چیز جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے وہ بکامل احسن پہ ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پہ شہد کی مکھی ہے سامنے کرام، وہ اپنا کام کر رہی ہے، اس جیسا کام کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ وہ شہد کی مکھی اگر شہد بنانا بند کر دے، یعنی جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو بنایا ہے، اور اس میں جو بھی وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور اس میں اس کی جو ہے فیڈنگ ہو گئی ہے، تو اگر وہ اپنا کام نہ کرے تو پھر کوئی بات بنتی ہے، لیکن وہ اپنا کام کر رہی ہے۔ ہم نے اس کے لیے ڈبے اور فارم ہاؤس بنا دیے، اور وہ ان ڈبوں میں مجبور ہے، اپنا کام کر رہے ہیں۔ اس کو اس سے غرض نہیں ہے کہ میرا شہد کون کھا رہا ہے، اس کا کام ہے شہد بنانا، اس کو کون یوز کر رہا ہے۔ شہد کی مکھی کو کوئی آپ معاوضہ دیتے ہیں، خود سارا منافع خوراک بھی کھا لیتے ہیں، اور پھر جو تاجر حضرات جس طریقے سے بیچتے ہیں وہ بھی ان کا شہد کی مکھی کو، لیکن شہد کی مکھی اپنی تسبیح اللہ کی پاکی عملی طور پہ بیان کر رہی ہے۔ اسی طرح آپ باقی تمام چیزوں کو دیکھ لیں، زمین کو اللہ تعالیٰ نے یعنی بنایا ہے، مٹی وہ پورے طریقے سے اپنا کام کر رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہے سامنے کرام، ہر چیز جو ہے وَلِلَّهِ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بہت سی ایسی آیات ہیں سامنے کرام، پوری تو مجھے یاد بھی نہیں ہے، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ تسبیح ہوتی ہے۔ دیکھیں اب ہماری تسبیح کیا ہے، اب ہمیں تو حکم ہے نا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی ہمارا کام کیا ہے۔ شہد کی مکھی کا ایک کام ہوتا ہے، پھر اس کا ایک فائدہ ہوتا ہے۔ ہمارا ایک کام ہے اور اس کا ایک فائدہ ہے۔ مخلوق انسان، اس کا ایک کام ہے اور پھر اس کام کا ایک فائدہ ہے، اس کا ایک نتیجہ ہے۔ اللہ کی بندگی ہمارا کام ہے، ہماری ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر پیغمبر آیا ہے، اس نے یہی دعوت دی ہے کہ بھئی اللہ کی بندگی کرو، ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ کام انسان کا بندگی ہے، عبادت ہے، بندگی ہے، اور اس کا فائدہ کیا ہے کہ اس کے ذریعے آپ اپنے رب اور مولا تک پہنچ جائیں گے۔ اس کے راستے پر اگر آپ چلیں گے، بندگی کیا ہے؟ اللہ کے راستے پر چلو، اہدنا صراط المستقیم۔ آپ دعا مانگتے ہیں کہ نہیں مانگتے؟ تو یہ بندگی کا راستہ جو ہے آپ کو رب تک پہنچا دیتا ہے۔ آپ کی منزل کیا ہے؟ اللہ ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ بندگی۔ یہ بات نوٹ کر لے سامعین کرام، اور زیادہ میں تفصیل میں نہیں جاتا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یعنی اللہ تک پہنچنے کا صرف ایک طریقہ ہے، وہ ہے اللہ کی بندگی۔ یہ بات نوٹ کر لے، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بندگی کے لیے ہے، بندگی نہ کی تو پھر شرمندگی رہ جاتی ہے، آپ وہ مقصد حاصل نہیں کر سکتے۔ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح و شام، یعنی ہر وقت۔ صبح و شام کا کیا مطلب ہے؟ ہر وقت اللہ کی تسبیح، یعنی اللہ کی بندگی میں مصروف رہو، پاکی بیان کرو اللہ تعالیٰ کی، کہ اللہ تعالیٰ تو پاک ہے۔ بے مقصد کام اگر اللہ نے بہت سے، یعنی ہم میں سے اکثریت ان لوگوں کی ہے سامعین کرام کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے فضول پیدا کیا ہے، کیونکہ فضول مقاصد کو ہم نے اپنا مقصد حیات بنا لیا ہے اور اسی کے لیے جڑ گئے ہیں۔ زندگی کی یعنی مادے کی طرف رخ کر کے ہم نے مادے کو اپنا رخ بنا لیا ہے، اور پھر مادیت میں ہم ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، جبکہ حکم کیا ہے؟ اولئک الذین یسارعون فی الخیرات، یہ وہ لوگ ہیں جو نیکی میں ایک دوسرے سے آگے جانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال سامعین کرام،
اللہ تعالیٰ کی بندگی یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے. سامنے کرم ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو یہ مضمون نیا لگے، لیکن حقیقی تسبیح کیا ہے کہ آپ عملی طور پہ اللہ کی پاکی بیان کریں. عملی طور پہ آدمی نہیں سنتا آدمی کی باتوں کو، پے کرے عمل بن کر غیب کی صدا ہو جا. تو ہم تو ایسا نہیں کرتے، اور ہم نے اللہ کی بندگی سے منہ موڑ لیا ہے. اب اگر کسی نے اپنے مقصد حیات سے کوئی اگر غافل ہے، میں آسان جملوں میں اس مضمون کو سمیٹ رہا ہوں سامعین کرام. دیکھیں، اگر کوئی اپنے مقصد حیات یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے جس کام کے لیے پیدا کیا ہے، اگر کوئی اس کام سے غافل ہے، اس مقصد سے غافل ہے، اس کے طریقے سے غافل ہے، تو یہ غافل لوگوں میں لکھا جا رہا ہے. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک هم الغافلون واولئک هم الغافلون. یہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے. تو غافل لوگوں میں شامل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سامعین کرام، گزارش یہ ہے کہ اپنی منزل کو پہچان کے اپنی منزل کے راستے پر کمال احتیاط کے ساتھ آپ رواں دواں ہو جائیں. آپ اپنی منزل کو انشاءاللہ پہنچ جائیں گے. وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. بہرحال اس تمام آیت کا خلاصہ جو ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. یعنی رسول کے آمد کا جو نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی بندگی میں جٹ جائیں صبح و شام. یعنی احتیاط کا دامن تھام لیں، محتاط رہیں، تقوی کی روش کو اختیار کر لیں. تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ آپ اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں. ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. بہرحال یہ میں نے آپ کو تھوڑا سا بتا دیا. اب آگے چلتے ہیں سامعین کرام. آج کا جو سبق ہے آیت نمبر 10. ان الذین یبایعونک، بے شک وہ لوگ جو آپ سے بیعت کرتے ہیں. انما یبایعون اللہ، بے شک وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے. فمن نکسا، جو اس عہد کو توڑے گا، فانما ینکس علی نفسہ، تو اس کا وبال بھی اپنی ہی ذات پر ہوگا. ومن اوفا، اور جو وفا کرے گا اس عہد کو جو اس نے اللہ سے کیا ہے، بما عاہد علیہ اللہ، فسیؤتیہ اجرا عظیما، تو اللہ تعالیٰ عن قریب اس کو بہت بڑا اجر عطا کرے گا. بہت اہم آیت ہے سامعین کرام. قرآن کا تو ہر ایک آیت ہی اہم ہے، لیکن بات یہ ہے کہ بعض آیات کی اہمیت جو ہے وہ یعنی ایک دوسرے سے یعنی فضیلت رکھتی ہے. فضیلت میں ایک معنی کے لحاظ سے. تو یہ بہرحال یہ مضمون جو ہے بہت اہم ہے، اور یہ آج کے لیے بھی ہے اور کل کے لیے بھی تھا. یعنی گزشتہ کل کے لیے بھی تھا اور آئندہ کل کے لیے بھی ہے اور آج کے لیے بھی ہے. ماضی، حال، مستقبل، اس میں تمام حالات میں اس کا یعنی جو ہے نافذ ہے یہ. تو بہرحال بیعت کا مضمون ہے. پہلے تو میں شان نزول کے حساب سے آپ کو اس کے بارے میں کچھ بات بتانا چاہ رہا ہوں. صلح حدیبیہ، سورہ فتح کا نزول جو ہے 6 ہجری میں. تو یعنی اللہ کے رسول آئے، وہ تمام آپ کو تاریخ معلوم ہے، اس کا وقتاً فوقتاً تذکرہ ہوتا رہتا ہے اور کرتے رہیں گے اس کا تذکرہ. شان نزول کے حساب سے بھی اس کا یعنی آپ کو سمجھنا چاہیے قرآن کو. یہ کون سے حالات تھے کہ یہ آیات نازل ہوئیں، اور اب ان کا تطابق کیسے ہو سکتا ہے. یہ دونوں چیزیں جو ہیں، کیونکہ جو آیات، جس آیت کی اہمیت اس 6 ہجری میں تھی، وہ یعنی اس سے زیادہ جو ہے آج ہمارے لیے وہ ہدایت ہے. بہرحال یہ بات ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ پہنچے، اور وہاں آپ کو معلوم ہے گفت و شنید ہوتی رہی، مختلف وفود آتے رہے، بات چیت ہوتی رہی. تو آخر یہ ہوا
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھجوا دیا کافروں سے بات چیت کے لیے کہ بھئی ہم تو خانہ کعبہ کی حرمت کی خاطر آئے ہیں، اس کی عزت کے لیے، اور اس کا ہم طواف کریں گے، عمرہ کریں گے اور چلے جائیں گے، اور کوئی ہمارا مقصد نہیں ہے، ہمارے پاس نہ کوئی ہتھیار ہے اور نہ ہم لڑنے کے لیے آئے ہیں، ہمیں اجازت دے دو۔ تو وہ تو حالات گزر چکے ہیں، لیکن حضرت عثمان کو انہوں نے تھوڑا سا روک لیا، مشرکوں نے تھوڑا سا روک لیا تو ایک افواہ سی پھیل گئی۔ اب ظاہر ہے کہ کوئی اس وقت تو کوئی ٹیلی فون یا ایسی تو بات نہیں تھی، لیکن روک لیا گیا، تو یعنی دیر لگا دی انہوں نے، جو بھی حالات تھے بہرحال وہ دیر ہو گئی تو ایک افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے ہیں۔ ابھی اس کی کامل تصدیق نہیں ہوئی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ ایسی بات ہے، اگر عثمان یعنی یہ بات اگر درست ہوئی، پائے تصدیق تک پہنچ گئی، تو ہم پھر جنگ لڑیں گے، جنگ کریں گے، اور یعنی اس کا ضرور بدلہ لیں گے اور پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یعنی اب ظاہر ہے کہ جنگ اس وقت اگر یعنی ظاہری طور پہ اگر انہوں نے یہ ارادہ کر لیا کہ جنگ، پہلے تو حضور کا ارادہ تھا کہ جنگ نہیں کریں گے، اب یہ ارادہ بن گیا کہ اب تو بنا جنگ کیے، کیونکہ سفیر کا قتل تو کسی مذہب میں روا نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے ابھی تصدیق نہیں ہوئی تھی، لیکن صحابہ کرام کو اکٹھا کر کے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی۔ اس کو بیعت ایک درخت کے سائے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، تقریباً 1400 صحابہ کرام تھے، ایک ایک آتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرتا۔ حضور نے بیعت مانگی، اور یہ بیعت تھی بظاہر موت پہ بیعت تھی، یعنی ظاہری حالات کے حساب سے، ویسے تو نہیں، ظاہری حالات، کیونکہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا مددگار ہے۔ سامعین کرام، میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ کبھی بھی اگر ایسے حالات ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ مومنوں کے قریب ہوتی ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، جو نیکوکار ہیں، مخلص ہیں، کبھی بھی مایوسی کا شکار نہ ہوں، بد سے بدترین حالات بھی ظاہری طور پہ کیوں نہ ہوں، آپ نے مایوس نہیں ہونا، دل شکستہ نہیں ہونا۔ تو بہرحال لیکن تدبیر ضرور کرنی ہے اس کے حالات سے نمٹنے کے لیے۔ تو یہ اس جو بیعت رضوان کا معاملہ ہے، اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں، اور ابھی اس کا تذکرہ آئے گا انشاءاللہ۔ تو بیعت ہوئی اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، یہ الی آخری آیت ہے، ابھی آئے گی انشاءاللہ، ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں آگے۔ تو یہ بیعت اس تناظر میں، یہ بیعت کا مضمون بھی اسی تناظر میں ہے سامنے۔ ان الذین یبایعونک، اللہ تعالیٰ نے یہ جو آپ نے ترجمہ سنا کہ جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں، یہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھ کے اوپر۔ تو بہرحال وہ تذکرہ میں آپ سے کر رہا تھا، اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی بیعت جب لے رہے تھے تو آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے اوپر یعنی اپنا دوسرا ہاتھ، ایک ہاتھ پہ اپنا دوسرا، کہ یہ ہاتھ حضرت عثمان کا ہے کہ وہ ابھی حاضر نہیں ہے، تو لہٰذا ان کی طرف سے بھی یہ بیعت ان کی طرف سے ہے۔ بہرحال یہ مقام جو ہے حضرت عثمانی کا ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ کو ان کا ہاتھ فرمایا۔ تو بہرحال یہ ایک یعنی پیش آمدہ وقت کے لیے حضور نے وہ کیا، باقی تو وہ ایک افواہ تھی، اس کی ابھی تصدیق نہیں ہوئی تھی، لیکن اللہ کے رسول نے یہ ایک وعدہ لے لیا کہ ہم جنگ کریں گے اگر یہ خبر سچی ثابت ہوئی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس پہ اپنی رضامندی کا اظہار کیا، اور یہ آیت بھی جو ہے اس کا ذرا آپ نے ترجمہ بھی سنا۔ بہرحال یہ بیعت کے حساب سے اگر میں سامعین کرام تھوڑی سی اس کی وضاحت کروں کہ بیعت جو ہے یہ اسلام میں
ایک معروف لفظ ہے، یعنی اس وقت جو بیعت ہوتی تھی سامنے کرام، بیعت کی 4 اقسام ہیں، 3-4 اقسام ہیں، میں عرض کرتا ہوں۔ ایک تو بیعت اسلام ہے، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی جو بھی ان کے ہاتھ پہ ایمان لاتا وہ ایک قسم کی بیعت ہی ہوتی تھی۔ اور بیعت عقبہ اولیٰ، بیعت عقبہ ثانیہ، یہ تو تاریخ کے مشہور واقعات ہیں کہ ہجرت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی مدینے سے پہلے بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی، پھر ثانیہ ہوئی، مختلف تعداد میں لوگ آئے اور حضور سے بیعت کی، بیعت اسلام کہلاتی ہے۔ تو ایک بیعت تو بیعت اسلام ہے سامنے کرام، کہ انسان کفر سے پلٹتا ہے اور اسلام کی طرف آتا ہے اور کہتا ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ ایک بیعت جو ہے بیعت اسلام کہلاتی ہے۔ دوسری بیعت خلافت ہے اسلام میں سامنے کرام، کہ بھئی خلیفہ منتخب ہو جائے یا کسی بھی طریقے سے۔ تو آپ دیکھیں خلفائے راشدین، پہلے حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت کی، حضرت عمر نے کہ بھئی ہاتھ لاؤ، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، آپ ہمارے خلیفہ ہیں، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں ہم آپ کی بات مانیں گے۔ یہ بیعت ہوتی ہے کہ ہم خلیفہ کی بات مانیں گے، اللہ کے خلیفہ کی بات، تو خلافت کی بیعت ہوتی ہے۔ اسی طرح ہوتی رہیں بیعتیں جو ہیں۔ اچھا، پھر تیسری جو قسم ہے سامعین کرام وہ بیعت اصلاح ہے۔ خاص مواقع پہ آپ امیر المؤمنین جو ہے، امیر المسلمین، امیر المومنین بیعت لے سکتا ہے۔ جیسے کہ یہاں پہ کسی خاص بات پہ آپ بیعت کرتے ہیں کسی بھی معاملے پہ، تو جیسے کہ یہ بیعت تھی بیعت رضوان، سامنے کرام وہ سب مومن تھے، انہوں نے پہلے بیعتیں کی ہوئی تھیں۔ یہ ایک خاص بات پہ کہ بھئی یہ معاملہ جو ہے اس پہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے اور جنگ کریں گے، یہ ایک بیعت تھی۔ اسی میں یعنی ایک بیعت ہوتی ہے جسے ہم بیعت اصلاح بھی کہتے ہیں۔ یہ خاص مواقع پہ مومنین بیعت کرتے ہیں اپنے امیر سے۔ مثال کے طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کون کون تم سے میری ان باتوں پہ بیعت کرتا ہے، تو یعنی یہ صحیح احادیث سے ہے، ثابت ہے کہ مومنوں سے حضور نے بیعت لی، فبایعنا ہو، پھر ہم نے حدیث کے الفاظ ہیں، وہ پوری حدیث مجھے یاد بھی نہیں ہے، لیکن اچھا پھر قرآن میں اس کا تذکرہ ہے مومنوں سے بیعت لینے کا بعض امور پہ۔ اللہ تعالیٰ نے اذا جاءک المؤمنات علی ان یبایعنک، اذا جاءک المؤمنات ان یبایعنک علی اللہ تشرکن باللہ شیئا ولا، یہ پوری آیت مجھے یاد نہیں ہے، لیکن اس طریقے سے ہے کہ مومن عورتیں آئیں اگر آپ کے پاس اور چند امور پہ آپ سے بیعت کریں تو آپ ان سے بیعت لے لیں۔ تو یہ مومنین کی آج کل جو ہماری مروجہ وہ ہے، بعض لوگ تو اس کو مطلب یہ ہے کہ اس میں تو 2 نمبری بہت آ گئی ہے، یہ جو بیعت ہے مشائخ سے جو کی جاتی ہے، تو بہرحال جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اگر اللہ کو اپنی منزل بنا لیا تو آپ کو ایک رہنما کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کو ایک رہنما کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس رہنما کو جب آپ چن لیتے ہیں کہ بھئی یہ رہنما جو ہے میری رہنمائی کرے گا اور میں اس کے احکامات حکم کو مانوں گا، جو بھی یہ شریعت کے حکم مجھے دیں گے ان کو میں مانوں گا، تو وہ آپ مان کے جو ہے پھر اس کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ اور اس بیعت کا بھی تذکرہ قرآن میں موجود ہے سامعین کرام، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے خرید لیے ہیں ان کے مال و جان، اس کے عوض ان کو جنت دی ہے یا دے گا۔ تو یہ بیعت اصلاح ہوتی ہے کہ آپ کسی سے یہ وعدہ کریں اللہ کے کسی بندے کے پاس کہ بھئی آپ میری رہنمائی کریں۔ میں نے گزشتہ درسوں میں اس کو ٹیوشن کی بھی نام دیا ہے کہ آپ کسی عالم دین سے
عالم ربانی سے، کسی اللہ والے سے، کسی سچے شخص سے آپ بیعت کر لیں۔ تو بیعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے پاس جائیں اس قصد و ارادے سے کہ میں نے اللہ کی بندگی کرنی ہے، اللہ میری منزل ہے، یہ شخص میری نظر میں اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے، اللہ کا نائب ہے، رسول کا نائب ہے۔ تو اس کو آپ جا کے کہ بھئی آپ تو پوری طرح شریعت اور قرآن و سنت کے مطابق آپ کی زندگی ہے، اس راستے میں میں بھی آپ کا ساتھی بننا چاہتا ہوں۔ اور یہ حکم جو ہے قرآن میں بھی موجود ہے، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، کہ آپ پیروی کریں اس شخص کی جو میری طرف رجوع کر چکا ہو۔ تو من اناب الیہ، اس میں اگر کوئی تعصب نہیں رکھتا تو یہ قرآن کی آیت ہے۔ دوسری ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ مل جاؤ، ان میں رل مل جاؤ، ان کی معیت اختیار کر لو، ان کی صحبت اختیار کر لو۔ تو صحبت کے پھر اثرات ہوتے ہیں، رہنمائی ہوتی ہے اور بہت سے فوائد ہوتے ہیں۔ تو یہ بہرحال تھوڑا سا مضمون ہے سامعین کرام۔ ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، تھوڑی سی بات چیت رہ گئی ہے، وہ اگلے حصے میں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما۔ ترجمہ سنا دے، ان الذین یبایعونک، جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں، انما یبایعون اللہ، وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھ کے اوپر، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے اس میں۔ فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ، جو پھر گیا تو اس کا وبال اس کے اوپر ہوگا، خود اس کے نفس کے اوپر ہوگا۔ ومن اوفى بما عاهد علیہ اللہ، اور جس نے پورا کیا وہ وعدہ جو اس نے اللہ سے کیا تھا، فسیؤتیہ اجرا عظیما، اللہ تعالیٰ اس کو بہت جلد اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما۔ Those who pledge allegiance to you are pledging allegiance to God. The hand of God is over their hands. Whoever breaks his pledge breaks it to his own loss. And whoever fulfills his covenant with God, he will grant him a great reward. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔